الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غلام نبی، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے حفاظتی ٹیکے۔ حفاظتی ٹیکے کیا ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے فری میں کون کون سے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور ان ٹیکوں کے ذریعے ہم کون کون سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور وہ بیماریاں کتنی خطرناک ہیں، ان کا کیا نام ہے، ان کی کیا علامات ہیں اور حفاظتی ٹیکوں کا کیا شیڈول ہے، اور جن بچوں کو حفاظتی ٹیکے وقت پہ نہ لگ سکیں تو ان کو ہم دوبارہ کب لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، تو ان کو ہم سیریز وائز ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حفاظتی ٹیکے کیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کورونا کی ویکسین آ گئی ہے، تو ویکسین ایکچولی بنتی کیسے ہے؟ تو ویکسین جو ہے وہ اسی جراثیم سے بنتی ہے۔ وہ جراثیم میں سے جو نقصان پہنچانے والے اوزا ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ نکال کے باقی جو حصہ بچ جاتا ہے جو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں، وہ حصے سے ہم ویکسین بناتے ہیں اور پھر بنانے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ وہ ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے، پھر ہماری امیونٹی جو ہے اس جو حصے کو پہچان جائے اور اس کے خلاف اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کریں، اپنی امیونٹی کو مضبوط بنائیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے 24 گھنٹے چوکس اور تیار رہیں۔ اس طرح سے کچھ بیماریوں سے جو ویکسین ہے وہ سنگل ڈوز ہوتی ہے، ایک ہی ڈوز سے ہی ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ ویکسین کے لیے ہمیں بہت زیادہ ملٹیپل اور کئی بار ہمیں ڈوز لگوانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ویکسین کیسے بنتی ہے اور ویکسین کیسے کام کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ویکسین ہمارے پاس جو فری میں اویلیبل ہے، ان ویکسینز کی بارے میں معلومات دوں گا تو وہ کون کون سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بیماری ہے وہ ٹی بی ہے، اور ٹی بی کے بارے میں اگر آپ کو میں معلومات دوں تو وہ ٹی بی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر 5واں بندہ ٹی بی جراثیم کی زد میں آتا ہے۔ جیسے ہی اس انسان کی، بچے کی، والدہ کی، پریگننٹ وومن کی امیونٹی، قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو وہ ٹی بی کا جراثیم طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس کے اگر ایک جراثیم جسم میں موجود ہوتا ہے تو وہ ملٹیپلائی گروتھ کر کے لاکھوں میں آ جاتا ہے اور پھر ان کے علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان کی علامات میں سب سے پہلے گلٹیاں ہوتی ہیں، یا پھیپھڑوں میں ہوتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ پیٹ کی بھی ٹی بی ہوتی ہے جس کے اندر بچوں کے یا بڑوں کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دماغ کی بھی ٹی بی ہوتی ہے، اور ٹی بی جسم کے ہر عضو پہ اٹیک کر سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ٹریننگ میں جنا بچہ وارڈ میں بہت سارے پیشنٹس دیکھے ٹی بی کے۔ ٹی بی ہم نے کمر کی ٹی بی دی، ریڑھ کی ہڈی کی، دماغ کی ٹی بی کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں۔ بچے معذور ہو جاتے ہیں، دماغ میں پانی بھر جاتا ہے۔ ہم نے پھیپھڑوں کی ٹی بی دیکھی، بچے بہت زیادہ اذیت میں ہوتے ہیں۔ ہم نے آنتوں کی ٹی بی دیکھی، بچے بہت زیادہ وزن گراتے ہیں، بہت اذیت میں رہتے ہیں۔ تو اتنی خطرناک بیماری جو پھیل بھی سکتی ہے، ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، بہت زیادہ کیسز ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اس بیماری کو بچا سکتے ہیں تو ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ ٹی بی کی ویکسین لگوائیں ہر بچے کو پیدائش کے فوراً بعد۔ یہ ہو گیا پہلی بیماری۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بیماری۔ دوسری بیماری جو ہے وہ ہے پولیو۔ پولیو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ختم ہو چکا ہے،
ختم ہونے کی وجہ صرف ویکسین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک میں ویکسین نہ لگوانے کی، مکمل ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے ہم اس بیماری کو مکمل طرح ختم نہیں کر سکے، اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ پولیو معذور کرواتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ پولیو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں، پیدائش کے ٹائم پہ 1.5 ماہ، 2.5 ماہ، 3.5 ماہ، پھر جو بھی پولیو کی ٹیم آتی ہے آپ کے گھروں میں، سب اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے بار بار پلوائیں۔ ٹھیک، بہت کیسز دیکھے ہم نے پولیو کے۔ پولیو بہت زیادہ ہے پاکستان میں، کیسز بہت زیادہ ہیں۔ برائے مہربانی ہم اس کو بھی اسی طرح سے ہی ویکسین کے ذریعے سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ پانی کا ہے، مگر پانی ہمارے پاس صحیح نہیں آتا ہے، تو ہم اس پانی کے ذریعے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ پوری دنیا میں کنٹرول ہو چکی ہے، پوری دنیا میں 100% کنٹرول ہو چکی ہے۔ تقریباً 5، 10، 20 کیسے ملک ہیں جس کے اندر ویکسین اور صحیح نہ لگنے کی وجہ سے، پوری طرح لگنے کی وجہ سے، اس میں بہت سارے کازز ہیں۔ لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف اویئرنیس ہے، اور ہماری کرپشن، ہمارے ملک کے کرپشن، اور وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے بھی ویکسینز جو ہے پراپر نہیں لگ پاتی۔ ٹھیک، تو پولیو لگوائیں، اپنے بچے کو معذوری سے بچائیں۔ تیسری بیماری نمونیا۔ نمونیا کرانے والے، نمونیا جو بیماری کراتی ہے اس کے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، مگر ہم جو ویکسینز اویلیبل ہیں وہ 2 جراثیم کے خلاف ہیں۔ ایک ہے نیوموکوکا جراثیم، دوسرا ہے ایچ انفلوئنزا بی۔ تو یہ 2 جراثیم جو ہے بچوں میں بہت زیادہ کامن کاز ہے، بہت زیادہ کامن کاز ہے جو نمونیا کراتے ہیں۔ اور نمونیا جو ہے وہ موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ان چلڈرن۔ جتنے بھی بچے مرتے ہیں پاکستان میں، اس میں پہلا نمبر موشن، دوسرا نمبر نمونیا ہے۔ ہم نے اپنی تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جتنے بچے مرتے ہیں اس کے سب سے زیادہ ریشو نمونیا کا ہوتا ہے۔ اس کی ایگزیکٹ ریشو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، نمونیا کے کتنے کیسز آتے ہیں اور کتنے ڈیتھس ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں اور دوسرے بچوں کو بچانے کے لیے ویکسین اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں تیسری بیماری۔ تیسری بیماری ہے پیچش، موشن، جلاب۔ جلاب، موشن، پیچش جو ہے وہ کرانے کے جراثیم ہزاروں ہیں، 100 کے مقدار میں ہے، مگر جو کامن بیماری ہے بچوں کے اندر وہ ہے روٹا وائرس۔ روٹا وائرس بہت کامن ہے، اور اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے روٹا وائرس کے بھی بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں، اور وہ اویلیبل ہیں آپ کی قریبی سرکاری ویکسینیٹڈ سینٹر پہ۔ تو اپنے بچوں کو وہ بھی لگوائیں، روٹا وائرس کا بھی، روٹا وائرس کے قطرے بھی پلوائیں، اور ان خطرناک بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ تیسری بیماری جو ہے وہ ہے کالی کھانسی، کالا یرکان۔ کالا یرکان جو ہیپاٹائٹس بی کہلاتا ہے، وہ بچوں میں بہت کامن ہو گیا ہے، بہت کامن ہو گیا ہے۔ وہ بچوں میں کہاں سے آتا ہے؟ اگر ہمارے ماں کو ہے، بچے کی ماں کو اگر ہیپاٹائٹس بی ہے تو بچے کے اندر منتقل ہونے کے 90% چانسز ہیں کہ وہ اب اس بچے کو لگ جائے، اور وہ اس کے بچاؤ کے بھی ٹیکے آتے ہیں، ایک ویکسین آتا ہے، ایک امیونوگلوبولن آتا ہے، ہم اس سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو ماں کے اندر کہاں سے آیا، بچوں کے اندر کہاں سے آیا، یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ خون لگوانے سے ذریعے بھی آتا ہے، کسی کو اگر بار بار خون چڑھ رہا ہے بچے کو تو اس کو بھی ہیپاٹائٹس بی ہو سکتا ہے۔ تو بچوں کے اندر کسی کو اگر یہ جراثیم لگ جائے تو 90% چانسز ہیں کہ اس کا جگر فیل ہو جائے اور اس کی موت ہو جائے۔ تو ایسی خطرناک بیماری کے علاج صرف اور صرف حفاظتی ٹیکہ ہے، اور وہ بھی پیدائشی 1.5 ماہ، 2.5 ماہ، 3.5 ماہ میں بچوں کو لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھناک ہے،
اور तशन्नुक है। ये दोनों बीमारी भी ख़तरनाक है, जानलेवा है। इसके भी बचाव के टीके आते हैं, इसी के अंदर शामिल हैं, जो शेड्यूल आपको बना के दे दिया जाता है हिफाजती टीकों में। और इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार का भी एक बहुत कॉमन जरासीम है, उसका भी टीका इसमें शामिल है। गर्दन तोड़ बुखार जानलेवा बीमारी है, माजूरी भी करा सकती है बच्चे को, तो आप उसका टीका भी ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा 9 महीने और 15 महीने पे टाइफाइड और खसरे का टीका ज़रूर लगवाएं। खसरा जानलेवा है, हर बच्चे को नहीं है, मगर बहुत सारे बच्चों की मौत खसरे से हमने बहुत देखी है। तो खसरे का टीके हिफाजती लगवाने से अगर हम अपने बच्चों को खसरे से बचा सकते हैं तो फिर क्यों टीका नहीं लगवाएं। टाइफाइड 8 में से ओपीडी में आने वाले बच्चे आजकल टाइफाइड के मरीज़ आ रहे हैं, और टाइफाइड का इलाज बहुत महंगा है, बहुत तकलीफ़दा है और बहुत ख़तरनाक है। तो टाइफाइड का भी हिफाजती टीके मौजूद हो गए हैं, आप उनके भी टीके लगवाएं। तो ये हो गई बीमारियों के नाम। अब आ जाते हैं उस सेकंड पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम वैक्सीन का शेड्यूल डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन का शेड्यूल क्या क्या है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद तीसरा वीडियो बनाएंगे, वो ये होगा कि अगर कोई बच्चा या वालिदैन किसी मजबूरी की वजह से टीका वक्त पे ना लगवा सकें तो हम कब लगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के अंदर सरकारी टीकों के अलावा जो प्राइवेट में टीके, मतलब जो WHO या गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और वो टीके हम किस उम्र में लगवा सकते हैं, उस पे भी हम एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 2-3 सीरीज़ में वीडियो बनेगा, तो मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।